وضو کرو اور نماز پڑھو۔ صحابہ نے ادب نبوی کی وجہ سے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ حکم تھا کہ نماز عصر کی حفاظت کرو، صحابہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور کے ادب کے لیے نماز عصر کو قضا کر لیا۔ حکم تھا قرآن کا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جناب صدیق اکبر نے حضور کی خاطر اپنے آپ کو ڈسوا لیا مگر حضور کو تکلیف نہ آنے دی۔ یعنی حضور کی تعظیم و توقیر کو مقدم جانا، پہلے جانا، اور قرآن پہ عمل کو مؤخر کیا، قرآن پہ عمل کو مؤخر کیا۔ ہاں، اس سے آپ یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ نماز چھوڑ دی تو حضور کا ادب ہے۔ یہ وہ حالات تھے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ اب حضور کا ادب اور حضور کی محبت یہی ہے کہ نماز پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں مگر نماز کے قریب نہیں جاتے۔ اور ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا حسین کون ہو سکتا ہے جسے خدا نے محبوب بنا لیا ہے، جن کے حسن کی اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کے قسمیں کھا رہا ہے۔ تو حضور کا حسن جو ہے، اگر بات توجہ سے سنیے گا، اگر داڑھی جو ہے یہ حسن کے خلاف ہوتی تو حضور کی داڑھی نہیں ہوتی۔ اگر داڑھی جو ہے یہ حسن میں رکاوٹ بنتی تو حضور کی داڑھی ہونی نہیں تھی، اور اگر داڑھی حسن میں رکاوٹ بنتی تو ہوتی بھی تو اللہ کہتا کہ محبوب اس کو منڈوا لو۔ یہ حسن کے خلاف ہے، مگر پتہ چلا کہ وہ حسن کے خلاف نہیں ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ حسن کی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ محبوب، اور حضور فرماتے ہیں کہ چہرے کو داڑھی سے زینت دو، چہرے کو داڑھی سے زینت دو، داڑھی سے خوبصورت کرو۔ اب حضور کی داڑھی تو تھی، اور اگر وہ حسن کے خلاف ہوتی، حسن کے معنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی داڑھی نہ ہونے دیتا، اور اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ محبوب اس کو مڑوا لو۔ اور یہ بھی ہوتا کہ اگر ایک قبضے سے کم خوبصورت لگتی تو اللہ یہ بھی حکم دے دیتا، یہ بھی حکم دے دیتا کہ محبوب اس سے کم کر لو، یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ جبکہ ایسا حکم بھی، یعنی حضور کی سنت میں ہی حسن ہے، حضور کی سنت میں ہی خوبصورتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا میری سنت پہ عمل کرنا جو ہے 100 شہیدوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اب قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، حضور کا ادب و احترام کرو۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ ایمان لاؤ، تعظیم کرو، مدد کرو، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ یہ بات بعد میں کہی کہ میرے محبوب پہ جو نور نازل ہوا ہے اس کی پیروی بھی کرو، اس کی پیروی بھی کرو۔ حضور کی تعظیم و توقیر پہلے ہے، اور تعظیم و توقیر کے ساتھ اگر شریعت پہ عمل ہوگا، حضور کا ادب و احترام بھی ہوگا، حضور کے نظام پہ عمل بھی ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مقدر کو بدل ڈالے گا۔ آج جو ذبو حالی ہے، جو پریشانیاں ہیں، آج جو مسلمان امت جو ہے اقوام عالم میں رسوا ہے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا، حضور کی سنت کو چھوڑ دیا، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر اقوام عالم میں مقام چاہتے ہو، آج بھی اگر اقوام عالم میں عزت چاہتے ہو تو محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، محبوب کے دامن سے اپنے رشتے کو استوار کر لو۔ اگر حضور سے رشتہ آج قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، علامہ کیا فرماتے ہیں؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ چاہتے ہو کہ ہر جہاں میں سرخ روح ہو تو حضور سے وفا کرو۔ ایک کن کن خوش قسمت کو ملتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔